بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شیخ بلال ڈنگے ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں قانون کیا کہتا ہے۔ آج کل ہم بہت دیکھ رہے ہیں کہ جی کسی کو ڈیٹین کر لیتے ہیں، کسی کو اٹھا لیتے ہیں، کسی کو جی وہ ہم سن رہے ہیں کہ جی 3 MPO کے تحت گرفتاری ہوگی، 3 MPO کے تحت کسی کو ڈیٹینشن آرڈر جاری کر کے تو اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ یہ 3 MPO ہے کیا چیز ہے، اور یہ قانون کہتا کیا ہے؟ یہ ہے جی مینٹیننس آف پبلک آرڈر 1960۔ اس کی دفعہ 3 کے تحت کسی کو بھی اریسٹ کیا جاتا ہے جب گورنمنٹ کو یہ خدشہ ہو کہ جی یہ جو شخص جو ایکٹیویٹی کر رہا ہے یا جو چیزیں بول رہا ہے، اس کی وجہ سے پبلک آرڈر خراب ہو سکتا ہے اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں، نقص و امن کا جو خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، یا حکومتی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور عوام میں افراتفری پھیل سکتی ہے، تو گورنمنٹ کنسرن ڈی سی کو، کوئی بھی ضلع کا ڈی سی، ایجنسیز کی رپورٹ پر، ایجنسی کوئی بھی ہو سکتی ہے، CTD ہو سکتی ہے، کوئی اور ایجنسی ہو سکتی ہے، وہ اس کو رپورٹ کر دی، اس رپورٹ کی بیس پر وہ یہ آرڈر جاری کرتی کہ جی فلاں شخص کو آپ پریونٹیو ڈیٹینشن میں لے لیں یا اریسٹ کر لیں، اٹھا لیں، جو ہم آج کل ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ہتھ کنڈے کے طور پر بھی اس قانون کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جی جو سیاسی جماعت کو قابو کرنا ہو، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جس کو قابو کرنا ہے یا جو بہت زیادہ بولتا ہے تو آپ اس کو 3 MPO کے تحت اٹھا کر تو لے جاتے ہیں۔ تو 3 MPO کے تحت ڈی سی صاحب ایجنسیز کی رپورٹ پر کسی بھی بندے کو اریسٹ کرنے کا، ڈیٹین کرنے کا کہہ سکتے ہیں، اس کو پریونٹیو ڈیٹینشن کہتے ہیں۔ یہ لیگل، اس میں قانون یہ کہتے ہیں کہ جی آپ 3 ماہ تک کسی کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی آرڈر ہوتا ہے 1 مہینے کا، 1.5 مہینے کا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کی ڈیٹینشن کو، جو آدمی ہم نے ڈیٹین کیا ہوا ہے، 3 مہینے سے زیادہ لے کر جانا ہے، تو پھر یہاں ڈی سی صاحب کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ڈی سی صاحب کنسرن ہائی کورٹ کو خط لکھیں گے، چیف صاحب کو، چیف جسٹس صاحب جو اس کنسرن ہائی کورٹ کے ہوں گے اس کے اوپر ایک ریویو بورڈ بنائیں گے، اس ریویو بورڈ میں اس ڈیٹین بندے کو بھی بلایا جائے گا، گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی مدعو کیا جائے گا، سمن کیا جائے گا، ان دونوں کو سنا جائے گا، سن کر فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ یہ ڈیٹینشن ہم نے بڑھانی ہے، نہیں بڑھانی، ختم کرنی ہے، یا کیا کرنا ہے۔ اگر تو ہائی کورٹ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس جواز نہیں ہے کہ اس جو بندہ ہم نے پکڑا ہوا ہے اس کی مزید ڈیٹینشن ہم کریں اور اس کو ہم مزید ڈیٹین کر کے رکھیں، تو پھر ہائی کورٹ اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ہائی کورٹ کو لگتا ہے کہ حکومتی بات میں وزن ہے اور یہ جو آدمی ڈیٹین کیا گیا ہے اس کی مزید ہم نے ڈیٹینشن بڑھانی ہے، تو ہائی کورٹ اپنے آرڈرز میں اس کی ریزنز لکھے گی۔ وہ جو ریویو بورڈ ہے اس کا وہ ریزنز لکھے گا کہ کیا کیا ریزنز ہیں، ہم کیوں اس آدمی کی ڈیٹینشن بڑھا رہے ہیں، اور اس کی جگہ کو کا فیصلہ کرے گا کہ اس کو کہاں ڈیٹین رکھنا ہے۔ تیسری چیز جو ہائی کورٹ کر سکتی ہے، وہ ریویو بورڈ کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ واحد کفیل ہے، کیونکہ وہ تو بندہ اندر چلا جائے گا، ڈیٹین رہے گا، تو یہ کسی کی بھی لبرٹی کا اور فریڈم کا مسئلہ ہے، پیچھے اس کی فیملی ہے، تو وہ کیسے گزارا کرے گی، تو اس کے بھی کوئی خرچے کا حکومت کو وہ ہائی کورٹ کہہ سکتی ہے۔ لیکن اب اس کے ریمیڈی کی طرف آتے ہیں۔ اب اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ پہلی تو اس کی جو بیسک ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے کچھ کیا ہے یا آپ کسی ایکٹیویٹی میں رہے ہیں اور 3 MPO کے تحت آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو آپ کے پیچھے سے جو آپ کے گھر والے ہیں یا کوئی عزیز ہے، تو وہ ہوم سیکرٹری کے پاس ریپریزنٹیشن فائل کرے گا آپ کے بیہاف پر، اور کہے گا جناب ہم نے تو اتنا نہیں کیا اور یہ ہے وہ ہے وہاں۔ لیکن کیونکہ حکومت ہی بیچ میں ہوتی ہے اور سننے والی بھی حکومت ہوتی ہے، تو یہاں آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جو جن سے انصاف مانگا جا رہا ہے انہوں نے ہی اٹھا کے اگر اندر کیا ہو تو انصاف کی توقع شاید نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اس لیے اگر تو آرڈر پورا کا پورا ایلیگل ہے کمپلیٹلی، تب یا نیچے ہوم سیکرٹری کے پاس آپ نے ریپریزنٹیشن فائل کی ہوئی ہے اور وہ سن نہیں رہا، آپ کو توجہ نہیں دے رہا یا کافی عرصے سے پینڈنگ ہے، تب بھی آپ آنریبل ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر سکتے ہیں۔ اس ریٹ میں اگر ہائی کورٹ کو لگا
کہ واقعی ڈیٹینشن آرڈر یا تو بالکل اللیگل ہے یا واقعی آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور آپ کو اللیگلی ڈیٹین رکھا ہوا ہے، تو ہائی کورٹ سیٹ اسائڈ کر دے گا وہ آرڈر اور آپ کی رہائی کا آرڈر دے دے گا۔ اس قانون کے تحت کہا جاتا ہے، یہ جو ہٹ کنڈا بھی خیر بیسیکلی آج کل بنا ہوا ہے، کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی یہ قانون پیش کیا گیا تھا۔ جب انہوں نے قانون دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی اس سے ہم جنرل پبلک کو ذرا کھینچ کے رکھ سکتے ہیں، جو بولے گا اس کی ہم زبان کھینچ لیں گے اور لوگ ذرا ہم سے ڈر کریں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے قانون اٹھا کر ریجیکٹ کر دیا تھا، پھینک دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ تو زبان بندی ہے عوام کی۔ لیکن پھر بہرحال 1960 میں اس کو باقاعدہ طور پر نافذ العمل کر دیا گیا، اور 1960 سے ٹل 2023 تک اب اس کی ہم دیکھ رہے ہیں کروائیاں، اور آج کل تو بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ ابھی بھی یہ ایک جماعت اس کا بہت زیادہ سامنا کر رہی ہے، پی ٹی آئی۔ ابھی بھی ان کے شیر افضل مروت صاحب ہیں جو ان کے وکیل بھی ہیں، ان کو بھی 3 MPO کے تحت اٹھا لیا گیا، اور ان کے اور بھی بہت سے سیاسی کارکن ہیں کہ جس کو اریسٹ کیا گیا، اٹھایا گیا، اور ابھی تک اٹھائے جا رہے ہیں لوگ۔ اس سے پہلے بھی حکومتوں میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ یہ بہرحال قانون تو ہے، یہ بعد میں آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، قائد اعظم کی سوچ ٹھیک تھی یا کیا ہے، یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اس قانون کو ہتھ کنڈے کے طور پہ اپنا لیا، جیسے نیب قانون ہے۔ اب نیب کا جو کام ہے وہ انصاف کر رہے ہیں۔ نیب کا کام ہے کہ جی جو اپنے حدود سے بڑھ کے کرے گا اور فائدہ لے گا، اس کے اوپر اس کو کرپشن پکڑنی، لیکن ہم اس کو سیاسی ہتھ کنڈوں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو سیم یہ وہی ہے 3 MPO، کہ جو بولے اس کی زبان کھینچ لو، جو دیکھے اس کی آنکھیں نکال لو، اور جو ذرا سا کچھ اوپر نیچے کرے اس کو 3 MPO کے تحت راتوں رات آپ آرڈر جاری کروائیں اور اس کو اٹھائیں اور لے جائیں۔ یہ وہ چیز ہے۔ تو اس کے اوپر ہائی کورٹ کی 2 ججمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ 2013 PCRLJ 1322، اس میں ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ ہائی کورٹ کوئی بھی پریونٹڈ ڈیٹینشن کا آرڈر ریویو کر سکتی ہے، اور اگر ہائی کورٹ کو دوران ریویو یہ لگتا ہے کہ جی یہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے اور یہ وداؤٹ اینی ریزنس ہے، اینی جسٹیفیکیشن کسی بھی بندے کو ڈیٹین کیا گیا ہے، تو ہائی کورٹ اس کے اوپر اپنا جوڈیشل ریویو بھی دے سکتی ہے۔ اور اس ججمنٹ میں یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس شخص کے خلاف پریونٹیو ڈیٹینشن کا آرڈر کیا جائے گا، اس آرڈر میں یہ لکھنا مقصود ہے، یہ لکھنا لازمی ہے کہ جی کیا سنگین جرم سرزد ہونے جا رہا ہے، یہ کیا جرم سرزد کر سکتا ہے، یہ لکھنا لازمی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں لکھیں گے اور ویسی آرڈر کر دیں گے تو یہ ہائی کورٹ سیٹ اسائڈ کر دے گا، کیونکہ اس کے پیچھے لیگل بیک نہیں ہے، لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اور ایک اور ججمنٹ ہے 2007 PCRLJ 1776، یہاں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی سیکشن 144 ہونے کے بعد آپ کسی کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں نہیں رکھ سکتے اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ اگر دفعہ 144 کی کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو 188 PPC کے تحت اس کو چارج کیا جائے گا اور اس کا ٹرائل چلایا جائے گا۔ پریونٹیو ڈیٹینشن کا ہونے کے لیے پیچھے ایجنسیز کی رپورٹ ہونا ضروری ہے، اور رپورٹ میں بھی یہ ہو کہ جی فلاں شخص نقص امن خراب کر سکتا ہے، حکومتی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے، یا اس سے عوام میں جو ہے ایک بھگدڑ مچ سکتی ہے، کچھ ہونے کا، کچھ بڑا، کچھ خراب ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر 3 MPO کے تحت DC صاحب یہ آرڈر جاری کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔